بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتف صدیقی صاحب۔ کلام اقبال کو سمجھنے کی یہ نشست ہماری جاری ہے۔ آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہماری زندگیوں سے بہت جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے نماز۔ علامہ اقبال نے مختلف جگہوں پہ نماز کے مقاصد اور نماز کے حاصل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آج احمد حاتف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ نماز کے حوالے سے یہ ایک بڑا مشہور شعر بھی اس نظم کا ہے، اس قطعے کا حصہ ہے، جو آپ لوگوں نے اکثر سن رکھا ہوگا۔ آج مکمل اشعار جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا احمد صاحب سے کہ وہ اس کی تشریح کا آغاز کریں۔ یہ صرف 2 اشعار ہیں، اور ان 2 اشعار میں علامہ اقبال نے نماز کی جو اہمیت اور کیفیت ہونی چاہیے وہ بیان کی ہے۔ صحیح۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ لات و منات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ان بتوں کے نام ہیں جو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جی ہاں۔ تو اس زمین پر انسان کو آئے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے اقبال نے انسان کو یعنی آدم کو بوڑھا کہا ہے، پیر کہا ہے۔ صحیح۔ کہ آدم بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن لات و منات ابھی تک جوان ہیں اور طاقتور ہیں۔ اور پہلا مصرع جو ہے وہ بتاتا ہے اگرچہ پیر ہے آدم، ہاں، جواں ہے لات و منات۔ جواں ہیں لات و منات۔ صحیح۔ تو یعنی یہ تو پتھر کے بت تھے۔ صحیح۔ لیکن پہلے مصرے میں جو اقبال نے کہا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، ہر زمانے۔ تو انسان، اور خاص طور پر یہ جن مشرکین کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کا، لات و منات کو جو پوجا کرتے تھے، تو وہ اپنی ہر امید اور آرزو ان بتوں سے وابستہ کیا کرتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی سے حاجت روائی چاہتے تھے کہ وہ ان کی مشکلات رفع کریں، اور شرک میں مبتلا تھے۔ یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے معبودوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا، یہ انسان کی صریح ترین گمراہی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ان بتوں کو اپنا ملجا و ماوا بنا رکھا ہے کہ جو بھیس بدل کر کے آج کے زمانے میں آئے۔ اس میں صرف پتھر کے بت شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام قوتیں جن سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جن سے اس طرح امید اور آرزو اپنی وابستہ کرتے ہیں جس طرح اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے، وہ سب بتوں میں شمار ہوں گے۔ مطلب یہ لات و منات میں شمار، لات و منات آج بھی موجود ہیں، بس بھیس بدلا ہے۔ بھیس بدلا ہوا ہے۔ اس دور میں پتھر کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو وہ اس روپ میں آئے۔ اس روپ آج طاقت کے پوجا ہوتی ہے تو اس روپ میں آئے۔ بالکل۔ اقبال نے ایک اور مقام پر اس کی نشاندہی کی ہے، اور بڑا مشہور شعر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی یہ سب بت جو ہم نے یہ بنا رکھے ہیں، کچھ اقتدار کے بت ہیں، کچھ بڑی طاقتوں کے بت ہیں، کچھ مالیاتی اداروں کے بت ہیں، جن سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے احکام کی، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی اطاعت کریں گے، تو ہم معاشی طور پر خوشحال ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو معاشی طور پر بدحال ہو جائیں گے۔ یا بڑی طاقتوں کے متعلق ہم یا اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے احکام کی اطاعت نہیں کریں گے تو
پتھر کے دور میں پہنچا دیے جائیں گے اور ہمارا تورا بورا بن جائے گا۔ تو اسی کی نشاندہی کی ہے اقبال نے کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لا تو منا۔ اس کے بعد کمزور بھی دکھایا گیا ہے، انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، آج بھی جوان ہے، اور ہاں شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ آج بھی پوری توانائی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ حل اگلے مصرے میں ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ اقبال نماز کو محض ایک رسم عبادت نہیں قرار دیتے کہ کچھ افعال ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ آپ نے کر لیے تو نماز ادا ہو گئی، بلکہ اقبال نماز کے ہر رکن کو ایک عمل سمجھتے ہیں، جس کا اندازہ آپ کو اس شعر سے بھی ہوتا ہے جس کا مصرع ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو نماز انسان کو پوری زندگی کے کردار کی تعلیم دیتی ہے، وہ یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی کی نشاندہی اس شعر میں کی ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو گویا اپنی تمام تر امیدیں اس سے وابستہ کرتا ہے، تمام مشکلات کا حل اس کو جانتا ہے، اور اسی کے حکم کو اور اسی کے پیغام کو لے کر کے دنیا میں سربلندی کے لیے اٹھتا ہے، تو پھر وہ کسی کا نہ محتاج ہوتا ہے، نہ کسی سے خوف کھاتا ہے، اور نہ کسی کا ماتحت بنتا ہے۔ ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن اگر یہی ایک سجدہ جو آج امت مسلمہ سمجھتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے نماز پڑھنا، اگر یہ سجدہ گراں سمجھا جائے اور نہ کیا جائے تو نہ جانے کتنوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، کتنوں کی پوجا میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور پوجا کا مطلب صرف ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، بلکہ پوجا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس سے ڈریں، اس کا خوف کھائیں، اور اس کی ہر حکم کی اطاعت کریں۔ تو یہ کام اقبال کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہ سکھاتی ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے حضور کرنا چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ ہوں، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا جائے۔ تو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نماز دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پریکٹس کا ذریعہ بنایا ہے کہ جس کے اندر ہم جب ایک خدا کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگلی نماز تک کے درمیان میں جو وقت ہم اس دنیا کے اندر گزاریں گے، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی اطاعت واجب ہوگی تو ہم اسی اللہ کی اطاعت اور عبادت کریں گے۔ لیکن ہماری نمازوں کے حوالے سے علامہ ایک اور جو عکاسی کرتے ہیں، جو منظر پیش کرتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بہت شکریہ، السلام۔